پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہالت کے زمانے میں جہاں لوگ اپنی اولاد کو یعنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، وہیں اللہ کے حکم سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ انہیں چھپا لیتے تھے، ان کی چھپ چھپ کر پرورش کرتے تھے اور انہیں قتل ہونے سے بچا لیتے تھے۔ عرب کا ایک شاعر ہے جس کا نام فرزدق ہے، وہ اس چیز پر بڑا ہی ناز کرتا تھا، یعنی فخر کرتا تھا کہ اس کے دادا جن کا نام حضرت صعصعہ تھا نے بہت سی بچیوں کو قتل ہونے سے بچایا۔ یعنی اس شاعر کو اپنے دادا کے اس نیک کام پر بہت ہی فخر تھا۔ وہ بتایا کرتا تھا، یا جیسے ایک انسان کسی چیز کو بتاتا ہے یا اس پر فخر کرتا ہے کہ یار دیکھیں یہ کام کتنا اچھا ہے، اس طرح کر کے۔ اب حضرت صعصعہ اپنا ایک واقعہ خود بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ میری 2 اونٹنیاں گم گئی تھیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایریا کس طرح کا ریگستانی، اور وہاں پر جو جانور پالے جاتے تھے ان میں اونٹ نمایاں تھے، کیونکہ جس طرح کی وہ جگہ تھی وہاں پر اونٹ زیادہ بہترین سواری تھے۔ ایک تو یہ پانی کو بہت زیادہ سٹور کر لیتے ہیں، ریگستانی طوفانوں کا سامنا کر لیتے ہیں، اور کافی وقت کے لیے بھوکے اور پیاسے بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میری 2 اونٹنیاں گم گئی تھیں، تو میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اونٹ پر سوار جب نکلا تو راستے میں مجھے نظر آیا کہ کافی دور فاصلے پر ایک آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ کبھی بھڑک اٹھتی ہے یعنی تیز ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ اس کے شعلے تھم جاتے ہیں یا کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی شخص ہو جو کہ کسی پریشانی کا یا کسی مصیبت کا شکار ہو، تو کیوں نہ میں ایسے کروں کہ میں وہاں پر جاؤں، اور اگر میں اس کی کسی طرح سے مدد کر سکوں گا تو ضرور کروں گا۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر جیسے سوار تھے ویسے ہی سواری کرتے کرتے وہاں پر پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ بنو انمار یعنی یہ قبیلہ ہے، ان کی جگہ تھی یا وہ قبیلہ تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو منظر ہی عجیب تھا۔ کیا منظر تھا کہ ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا تھا جس کے لمبے لمبے سے بال تھے، وہ اپنے گھر کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک عورت تھی جو کہ لیٹی ہوئی تھی، اور اس عورت کے گرد بہت ساری عورتوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اسے لپیٹے ہوئی تھیں۔ یا جیسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص یا کوئی ایک واقعہ ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، تو وہاں پر بہت ساری عورتیں اس کے گرد بیٹھی تھیں یا جو بھی۔ اب کہتے ہیں میں وہاں پر پہنچا اور سلام دعا کرنے کے بعد جب میں نے تھوڑا حال چال پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو عورت تھی وہ درد ذے میں مبتلا تھی۔ پیارے مسلمانوں، درد ذے ایک درد ہے۔ دراصل جب بھی ایک بچے کی ولادت یا پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت وہ جو پیریڈ ہوتا ہے 9 مہینے کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کو گزارنے کے بعد جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو جو والدہ ہوتی ہے اسے ایک نہایت ہی سخت قسم کی درد سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس درد کو درد ذے کہتے ہیں، اور جب وہ درد ہوتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ عورت درد ذے میں مبتلا ہے، سوچیں کتنی سینسیٹیو کنڈیشن میں، اور بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ 3 دن سے وہ عورت اسی حالت میں تھی، یعنی اتنی تنگی کی حالت میں وہ عورت 3 دن سے مبتلا تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اچانک ایک عورت نے کہا کہ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بچہ ہے تو خیر، اگر بچی ہے تو میں اسی وقت اسے مار ڈالوں گا۔ پیارے مسلمانوں، پھر کیا ہونا تھا کہ حضرت صعصعہ نے ان سے کہا
کہ حضرت پھر کیا ہوا، آپ کی بیٹی ہے، اور اگر بیٹی بھی ہے تو اس کا رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ لیکن وہ بزرگ بہت زیادہ غصے میں تھے، اور یعنی کہ ان کے لہجے سے یہ چیز محسوس ہو رہی تھی کہ اگر یہ بیٹی ہے تو وہ فوراً اسے قتل کرنے والے تھے۔ تو جب اس طرح کی باتیں حضرت صعصعہ نے کہیں تو ان بزرگ کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا احساس ہے اس کا تو لے لو، اسے تم لے لو، اس کی قیمت ادا کرو اور جاؤ اسے پال لو۔ جس پر حضرت صعصعہ نے بغیر سوچے سمجھے بلا تعمل انہوں نے فوراً سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مجھے دے دیں، اور انہوں نے اس بچی کی قیمت ادا کر دی، اور قیمت ادا ہی نہیں کی، اس بچی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور اس کی پیار سے پرورش کرنے لگے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھ ہی یہ ارادہ کر لیا کہ میں اب ایسا ہی کیا کروں گا، یعنی جہاں کہیں مجھے پتہ چلے گا کہ کوئی بچی ہے یا بچی کی پیدائش ہوئی ہے تو میں اس بچی کو چاہے پیسے دینا پڑیں، پیسے خرچ کر کے میں اس بچی کو لے لیا کروں گا اور اس کی خود پرورش کروں گا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں بچیوں کی جانیں بچاتا رہا، اور جب آخری نبی کو مبعوث فرمایا گیا تو اس وقت تک میں نے 94 بچیوں کی جانیں بچا لی تھیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر دین اسلام نے اس لعنت کو ختم کر دیا، یعنی اس کو ظلم قرار دیا، اور یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ پیارے مسلمانوں، دیکھیں، ایک وہ جذبہ ہے کہ جہاں لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ایک یہ جذبہ تھا کہ جہاں لوگ فرشتہ صفت تھے، اسی زمانے میں یہ لوگ بھی موجود تھے، چاہے بہت کم تھے، چاہے زیادہ تعداد میں بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور بہت ہی نہ ہونے کے برابر بچیوں کی جانیں بچائی گئیں، لیکن تھا تو صحیح نا، اس طرح کا ایک سلسلہ تو تھا نا۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک ایسا وقت عطا فرمایا ہے کہ جس وقت ہمیں اپنے پیارے آقا کے احکامات حدیث مبارک کی کتابوں کی صورت میں ملتے ہیں، جن احکامات کو اکٹھا کرنے کے لیے لوگ میلوں سفر کرتے تھے، اور ہمیں قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں ملا ہے کہ جس قرآن مجید کو حصوں میں نازل فرمایا گیا، اور جس قرآن مجید کو حاصل کر لینا کئی لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ کہاں کہاں سے لوگ آیا کرتے تھے قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے۔ بس ہمیں اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے دین اسلام کو پہچانیں، اور پھر اس پر عمل کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم ان لوگوں کے لیے دعاگو رہیں کہ جن کی کاوشوں کے ذریعے ہم تک یہ دین اسلام مکمل پہنچا۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔